وجود حیات آثار خودی میں سے ہے، جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ اسرار خودی میں سے ہے۔ جب خودی نے خود کو بیدار کیا تو اس نے عالم عقل کو آشکار کر دیا۔ اس خودی میں ہزاروں جہاں پوشیدہ ہیں، علاوہ ازیں اس کے ثبوت سے ایک نئی دنیا پیدا ہوتی ہے۔ خودی نے اپنے آپ کو غیر سمجھ کر دنیا میں خصومت کا بیج بویا۔ خودی اپنے پیکر سے غیروں کے وجود تیار کرتی ہے تاکہ لذت پیکار زیادہ ہو، پھر قوت بازو سے خود ہی باز کو فنا دیتی ہے تاکہ اپنی طاقت سے واقف ہو سکے۔ اس کی خود فریبی عین حیات ہے۔ پھولوں کی طرح خون سے وضو کرنا ہی اس کی زندگی ہے۔ خودی ایک پھول کی خاطر سینکڑوں گلشن برباد کر دیتی ہے، ایک نغمے کی خاطر سینکڑوں فریادیں بلند کرتی ہے۔ خودی ایک آسمان کی خاطر سینکڑوں ہلال لاتی ہے، ایک حرف سمجھانے کے لیے سینکڑوں انداز سے گفتگو کرتی ہے۔ خودی کے اس اسراف اور اس سنگ دلی کی وجہ تخلیق اور جمال معنوی کی تکمیل ہے۔ شیریں کا حسن ہی تو کوہکن کے دکھوں کی وجہ ہے۔ ایک مشک نافے کا حصول ختن کے ہزاروں ہرنوں کے ضائع کرنے کا جواز پیدا کرتا ہے۔ پروانوں کی قسمت میں لگاتار جلنا ہے اور پروانے کی سخت محنت کی وجہ صرف ایک شمع کا وجود ہے۔ خودی کے قلم سے آج کے سینکڑوں نقش تیار کیے جاتے ہیں اور مٹائے جاتے ہیں تاکہ اس کے ہاتھوں کل کے لیے ایک حسین صبح وارد ہو۔ اس کے شعلوں نے سینکڑوں ابراہیم آگ کے حوالے کر دیے تاکہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کی فروخت سے نفع حاصل کیا جا سکے۔ عمل کی اغراض کو حاصل کرنے کے لیے کبھی خودی عامل، کبھی معمول، کبھی اسباب اور کبھی علل کا روپ دھار لیتی ہے۔ خودی کبھی اٹھتی ہے، کبھی اٹھاتی ہے، کبھی اڑتی ہے، کبھی جاگتی ہے، کبھی جلتی ہے، کبھی روشن کرتی ہے، کبھی مارتی ہے، کبھی مرتی ہے اور کبھی زندہ ہوتی ہے۔ اس کی جولانیوں کے ایام اتنے وسیع ہیں کہ آسمان اس کی گرد راہ سے پیدا ہونے والی موج کا درجہ رکھتا ہے۔ خودی کی گلکاریوں کے سبب آفاق پھولوں سے بھر گیا۔ رات خودی کی نیند ہے تو دن اس کی بیداری ہے۔ اس خودی نے اپنے شعلوں کو چنگاریوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ عقل کو جز پرستی سکھا رہی ہے۔ خودی نے اپنے آپ کو توڑ دیا ہے اور اپنے اجزاء بنا لیے ہیں۔ اس نے تھوڑی سی آشفتگی پیدا کی تو صحرا بن گئے۔ خودی جب آشفتگی سے بیزار ہوئی تو اس کے پیوستہ ہونے کے سبب پہاڑ رونما ہوئے۔ خود کو نمایاں رکھنا خودی کی خصلت ہے۔ دنیا کے ہر ذرے میں خودی سوئی ہوئی ہے۔ یہ خودی خاموش قوت اور کام کے لیے بیتاب ہے اور عمل کے لیے اسباب عمل کی پابند ہے۔ چنانچہ حیات عالم خودی کی طاقت کی بدولت ہے، پس زندگی خودی کی مضبوطی کے مطابق ہے۔ چنانچہ قطروں کو جب خودی کی حقیقت سے واقفیت ہوتی ہے تو وہ اپنی بے مایہ ہستی کو چھوڑ کر موتی بن جاتے ہیں۔ خودی کے ذوف کے سبب شراب کا کوئی پیکر نہیں ہوتا۔ اپنے پیکر کے ثبوت کے لیے اسے ساغر کا احسان مند ہونا پڑتا ہے۔ اگرچہ شراب کے جام کی شکل تو ہوتی ہے مگر شراب کا جام گردش میں ہمارے ہاتھوں کا محتاج ہوتا ہے۔ جب پہاڑ خودی کو چھوڑ دیتا ہے تو صحرا بن جاتا ہے، بعد میں دریا کے سیلاب کا شکوہ کرتا ہے۔ موج اس وقت تک موج ہوتی ہے جب تک سمندر کی آغوش میں رہتی ہے۔ سمندر میں رہتے ہوئے وہ سمندر کے کندھوں پر سوار رہتی ہے۔ تو نور نے جب اپنی خودی سے کام لیا تو وہ حلقے کی صورت اختیار کر کے آنکھ بن گیا۔ پھر اس نے جلووں کی تلاش میں آنکھیں جنبش کرتی ہیں۔ سبزہ جب اگنے کی قوت پیدا کر لیتا ہے تو اپنی ہمت سے گلشن کا سینہ چاک کر دیتا ہے۔ شمع نے اپنی خودی کو خود سے باندھ لیا ہے تو اس طرح اس نے خود کو ذروں سے تعمیر کیا ہے۔ پھر اس نے خود کو پگھلایا تو وہ اپنی تعمیر سے دور ہو گئی، بالآخر آنسوؤں کی طرح اپنی آنکھ سے نیچے ٹپک پڑی۔ اگر نگینہ فطرتاً زیادہ پختہ ہو تو وہ جوڑنے کے وقت پڑنے والی چوٹوں کو سہ لیتا ہے۔ اس
نگینے پر اب غیر کا نام تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کندھا دوسروں کے نام کے بوجھ سے زخمی ہوتا ہے۔ جیسا کہ زمین اپنی ہستی میں مضبوط اور محکم ہے، اس لیے چاند ہر وقت اس کے چکر کاٹتا ہے۔ چونکہ وجود آفتاب وجود زمین سے زیادہ مستحکم ہے، اس لیے زمین سورج کی آنکھ سے جادو زدہ ہے۔ حرکت چشم چنار کے درخت کی بلندی کے سبب رک جاتی ہے، اس لیے پہاڑ اس کی بلندی کو اپنا سرمایہ گردانتے ہیں۔ اس درخت چنار کے لباس کا تانا بانا آگ ہے، کیونکہ اس کی اصل ایک بلند ہمت بیج ہے۔ جب خودی کو قوت حیات ملتی ہے تو وہ زندگی کی ندی سے سمندر پیدا کر لیتی ہے۔